وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشاً، جو پکڑنے میں ان سے بہت زیادہ سخت تھی. فنقبوا فی البلاد، پس انہوں نے شہروں کو چھان مارا. حل من محیص، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں یا مکہ کی جو قوم ہے، مشرکین ہیں، ان کی کیا ہی طاقت ہوگی، کیا ہی قوت ہوگی. ان سے پہلے بہت بڑی بڑی قومیں گزری ہیں جو ان سے بہت زیادہ سخت تھی پکڑنے میں بھی، اور زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اپنے ہاتھوں سے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انہوں نے شہروں کو چھان مارا، کوئی شہر نہیں چھوڑا. تو پھر کیا اس کے بعد وہ بچ گئے؟ کیا موت سے انہوں نے جان چھڑا لی؟ یقیناً ان پر بھی موت آخر آئے گی. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. موت ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے کوئی کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، موت اسے آ پکڑے گی. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تو اگر انسان آج کسی بھی چیز پر تکبر کرتا ہے یا فخر کرتا ہے، وہ جب تاریخ اٹھا کر پڑھتا ہے، قرآن اٹھا کر پڑھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے پہلے اسی طاقت میں مجھ سے بڑھ کر بہت زیادہ طاقت رکھنے والی قومیں گزر چکی ہیں. یعنی آج میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت والی قومیں اللہ نے ہلاک کر دی. آگے فرمایا ان فی ذلک لذکری، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، جس کا کوئی دل ہو، جس کے پاس دل ہو. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ حاضر ہو. یعنی یا تو اس کے پاس دل ہو یا پھر وہ کان لگا کر حاضر ہو کے بات کو سننے والا ہو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، لیکن ان کے لیے جن کے پاس دل بھی ہوں اور وہ حاضر ہو کر بات کو سنتے بھی ہوں. جس کی توجہ نہیں ہے آج، جیسے کہ مسلمانوں کی نہیں ہے، قرآن مجید بھی ہے ان کے پاس، سیاہ ستہ بھی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، نصیحت میں تو کوئی کمی نہیں ہے. الٹا آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک انگلی کے نیچے انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے. جس عالم کی چاہے تقریر سن لے، جو چاہے تفسیر پڑھ لے، جو چاہے ترجمہ پڑھ لے. تو آج بلکہ مزید آسان ہو گئی ہیں چیزیں، لیکن نصیحت تو تب حاصل ہونا، اللہ کہتا ہے، جب ان کے پاس دل ہوں اور کان لگا کر وہ بات کو سننے والے ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے ان فی ذلک لذکری، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہو، او القى السمع وهو شہید، یا وہ حاضر ہو کر کان لگا کر بات کو سننے والا ہو، توجہ سے بات کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں اس کے بنانے نے تھکایا نہیں ہے، ہم اس کا تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئے. اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہے کہ جو اللہ 6 دن میں آسمان بھی بنا سکتا ہے، زمینیں بھی بنا سکتا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو بنا سکتا ہے،
تو اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل بات ہے؟ کیا خیال ہے، آسمان بنانا مشکل ہے، انسان بنانا مشکل ہے؟ آسمان کتنا بڑا ہے، زمینیں کتنی بڑی ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو کچھ بھی اللہ کہتا ہے ہم نے 6 دن میں بنا دیا۔ اور دوسرا پیغام اس میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنایا، اور 7ویں دن اللہ رب العالمین نے آرام کیا، سکون حاصل کیا، تھکاوٹ جو ہو گئی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں اس چیز نے تھکایا ہرگز نہیں ہے، یعنی 6 دن کے بعد بھی ہم نے کوئی آرام نہیں کیا، کیونکہ ہمیں کوئی تھکاوٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ حاضر ذات ہے۔ اور ایک پیغام وہی موت کے حوالے سے ہے کہ جو رب تعالیٰ زمین و آسمانوں کو اتنی آسانی کے ساتھ 6 دنوں میں تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے کسی بھی مخلوق کو، انسان کو، دوبارہ بنانا تو بڑی آسان سی بات ہے۔ کوئی بھی چیز بنتی ہے نا، اس کا پہلے فرما بنتا ہے، نقشہ بنتا ہے، تو وہ اس ٹائم شروع میں مشکل ہوتی ہے، تنگی پریشانی۔ جب اس کا سارا ڈیٹا آ گیا اس کے بعد تو اسے بنا لیا، پھر جب دوبارہ بنانا ہے پھر تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں۔ اللہ اسی لیے ہم پیچھے جیسے پڑھا ہے افعینا بالخلق الاول، کیا اللہ تمہیں پہلی بار بنا کے تھک گیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری آیات اور تمہیں سمجھانا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ اصل مقصد ہے کہ جو تمہارے دل میں شک ہے ہم اسے نکال دیں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، سو اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ کفار آتے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ آیا، وہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے وہ اٹھا کے لے آیا جو بوسیدہ ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایسے مسل کے پھونک مار کے کہا کہ اے محمد کہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کہتا ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کفار مشرکین بھی اللہ کو تو مانتے تھے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ بارشیں برسانے والا اللہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو آج اگر کوئی مسلمان اس بارے میں شک میں ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ بندے کا آخرت پر بھی ایمان ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، تو آپ صبر کریں جو آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور کیا کریں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے کے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے 2 نمازیں فرض تھی، ایک صبح کی نماز ہوتی تھی فجر کی، اور ایک مغرب کی نماز ہوتی تھی، یہ 2 نمازیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ ایک تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے، دوسرا جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرو، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کا ذکر کرو۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، یہ بہت آسان ہے، سب بھائیوں نے لازمی یاد کرنا ہے۔